جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بچے نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ تھوڑی سی بات تہذیبی کی، تو میں بات پوری کر نہیں سکتا، آپ سمجھ گئے ہیں میری بات، آپ نے میل پڑھ بھی لی ہے. تو اس حوالہ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اب وہ ان کی والدہ یا ان کے والد کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق برقرار ہے یا نہیں برقرار. اس سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی حکم ہے وہ واضح فرما دیجیے. اور بھی لیں گے. اس کے ساتھ 2 پترے آئے ہیں بینوریا ٹاؤن سے، جو دارالعلوم وہاں مفتیوں نے پترے جاری، وہ بہت عام ہے، ان بیچاروں کا گھر اجڑ رہا ہے، وہ پریشان ہے ٹاؤن بھی. تو پہلے ان کے بارے میں نا ٹھیک فرمائیے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا، قرآن مجید میں بات اس طرح آتی ہے نا کہ آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو تو پھر اس کی ماں جو ہے نا اوپر تک دادیاں نانیاں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس کی بیٹی واسیاں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. اور ان سے مطہرت کہتے ہیں کہ یہ سسرالی رشتہ قائم ہو جائے تو پھر وہ بیوی کے نا اوپر والیاں بھی نیچے والی جو اس کی اولاد سب حرام ہو. اگر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر کسی نے زنا کیا توبہ یا شہوت سے چھوا، جیسے اس لڑکے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے شرارت کی، زنا نہیں کیا مگر شرارت کی، تو اس کے بارے میں پھر مفتی حضرات نے کہہ دیا کہ نکاح جو ہے نا اس کی ماں کا ٹوٹ گیا، چھوٹی کی ماں جو تھی اس کا نکاح ٹوٹ چکا. اب اس کا خاوند اس کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ بیٹے نے جب اس کو چھو لیا. آپ کے لیے کیسے لا رہی حنفی حضرات کی کتابوں سے نا یہ کر دیا، مگر یہ فتویٰ ٹھیک ہے. پہلے سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں یہ فتویٰ کوئی نہیں. اگر کوئی زنا کرے، بدکاری کرے، اس طرح لڑکائی، باپ بھی جو معاذ اللہ کہتے ہیں اٹھا، اس کا ہاتھ پیار سے لگے اٹھا تو اپنی بیوی کے لیے تھا، مگر نا رات کی تاریخی میں اندھیرے میں بھی بیٹی کو ہاتھ لگ گیا، اس کا ارادہ کوئی بات نہیں تھا، شہوت تو بیوی کے لیے، اس کا بھی انکار ٹوٹا. انہوں نے نا خاندان برباد کر. تو مسئلہ جو ہے نا کہ چھو لیا یا بدکاری نعوذ باللہ کر لی، اس سے جو نکاح پہلا ہے وہ کیوں ٹوٹ گیا؟ یہ حرامزادہ جو ہے اس کو جیتا ہے سزا دیتے رہو. وہ پہلی جو ماں تھی اس کی بیچاری ہوئی سگی ہو یا سیوی باپ کے گھر، اس کے نکاح ٹوٹنے کا جو فتویٰ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ عالمگیری میں شامی میں. اور عجیب بات ہے ساتھ ہی کہتے ہیں اس کا نہیں کرنا کیا کہ اگر چھیڑتے منی خارج ہوگی پھر نکاح ٹھیک ہے، پھر نہیں ٹوٹ. اگر صرف چھو ہی رہا تھا پھر ٹوٹ گیا. اور اگر اس کو امداد ہو گیا لڑکے کو پھر کہنا ہے. دیکھیں آپ کہ جب وہ حد کو پہنچ گیا پھر نکاح کیا ہے، ویسے چھوا کوئی مسئلہ بالکل. اب مسئلہ کیا، ادھر دوسرے کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ جنا کیا کسی آدمی، تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا. جنا کیا تھا مگر بیٹے کے لیے حلال، یا اس عورت کی ماں حلال ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں. یہ دونوں انتہا ہیں. کا مسئلہ حنفیوں کا بھی غلط ہے کہ پہلا نکاح خام کا ٹوٹ گیا، اور یہ جو ہے کہ باپ بدکاری کر چکا یا بیٹا، اب اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر رہی ہے، بے حیائی کی بات ہے کہ باپ نے نکالا. تو حل کیا، برا نہ مان کہ جا بھی سکتی جعفر صاحب نے جو فیصلہ بنایا وہ متوازن ہے کہ نکاح سے پہلے اگر ایسا ہوا تو پھر وہ دوسرے کو بدوار مسئلہ، کسی نے جنا کر لیا، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی جو ہے نا کوئی دوسرا اس سے نہیں نکاح کر سکتا، بالکل وہ ماں کی طرح وہ ہے نکاح کے پہلے کی بات. اس وقت بات کیا سچی ہے کہ اگر باپ نے یا بیٹے نے کسی سے جنا کر لیا تو پھر آپ دوسرا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. مگر نکاح کے بعد اگر ہوا ہے تو پھر اس حرامزادے کا پھر جو ہے جتنا جی چاہے بڑھاؤ، وہ عورت جو پہلے کی دیکھنا نکاح میں ہے اس کا نکاح نہیں. یہ بالکل صحیح اور سچا مسئلہ عقل کے مطابق ہے اور دین میں اس کے خلاف کچھ. یہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی نا جی فتاوی جو ہیں ان کے تو ہم ذمہ دار نہیں. فتاوی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ اگر شہوت سے منی خارج ہو جائے چھیڑتے پھر نکاح ٹھیک ہی ٹھیک ہے، اور اگر صرف چھیڑی رہا تو ٹوٹ گیا. ایسے فضول مسئلے جو ہے نا عالمگیری میں شامل نہیں. مگر جو حدیثیں انہوں نے لکھ لی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا اور صحابہ نے بھی یہ فرمایا. دیکھتے ہیں من نظر الی فرج امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ امھا وابنتھا. ام ہانی کہتی ہیں حضور نے فرمایا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے کسی نے دیکھ ہی لیا تو اب اس عورت کی ماں اور بیٹی جو اس سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام، صرف شہوت سے دیکھ لیا. دوسری طرف اسی لعنت کا آیا
یہ بھی میرے بھائی کوئی حدیثیں نہیں، نہ ان کا گزار ہے نہ خیر ہے. اسی لیے ساری عمر گزار کر مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی کی وصیت کر گئے کہ فقہ کی کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان پر ذرا اعتبار نہ کرو. میری عمر گزر گئی، میں حنفی ان کے پڑھے یہ حدیث کو نہیں جانتے، سنی ساری باتوں کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کے لیے محدثین کی طرف رجوع کرو، ان کا پانا ہے، وہ جانتے ہیں حدیث کون صحیح. اور یہ جتنی ہے نا یہ ساری خود حنفی عالم اللہ فراہم کرے، مگر وہ بڑا منصف اور نیک لوگوں نے لکھا، دیوبندیوں نہیں کہ اگر صوفی نہ ہوتا تو منصف نہیں ہو سکتا، پھر متصل ہوتا. وہ ہے علامہ جمال الدین زاہد رحمۃ. طریقہ میں وہ ہے کہ گاؤں میں زیادہ اس وقت دنیا جہان کی کتابیں کافی ہمیں نہیں ملی، اس کو اللہ جانے کس طرح. اس نے پھر ہدایہ پڑھنا 4 جلدوں میں نصب الرایا، جو حدیثیں اس میں ہیں ہدایہ میں ہماری چھوٹی کتاب میں وہ کہاں ہے، ان کا مقام کیا ہے، صحیح ہے صحیح. اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگوں کی حدیثیں تھیں کہ شافعی جو کہتے ہیں حدیث ان کے پاس کیا. اتنا انصاف کیا کہ دوسرے فریقوں کی حدیثیں بھی ڈھونڈ کر لے گیا اور اپنی بھی لکھی، جو نہیں ملی اس کو کارنامہ دے. یہ نہیں دنیا کی کسی کتاب میں موجود. اور جو ملی ہیں ان پر پورا تبصرہ یہ صحیح ہے، اس میں یہ راوی اتنی اعلیٰ کتاب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی انہوں نے اس کا خلاصہ تیار کیا. اس کا چھوٹا سا خلاصہ رکھنا چاہیے. لمبی بحثوں کو سمیٹ کر الدرایا 2 جلدیں جو کی جا سکتی ہیں اس میں اکٹھی کرنی ذیلی کی محنت. وہ کتاب ہر عالم کو چاہیے کہ ساتھ رکھ کے وہ بتاتا ہے یہ حدیثیں ہیں ابھی کہ یوں ہی بس کہہ دیا حدیث میرا نہیں. حدیثیں صحیح غلط کے لیے اس نے جو طریقوں میں جھگڑے ہیں اگر رفع دین کرنے والے ہیں ان کی دوست نے اکٹھی کر کے کہ یہ جو اپنے پلے تھا وہ بھی لکھا اور اس میں کہا یہ کمزوری. تو یہ جو بنوریہ کا فتویٰ ہے نا بالکل بے بنیاد اور کمزور ہے. ان کا نکاح بالکل ٹھیک ہے. وہ سیدھا لڑکا جو حرامی جو تھا شرارت کرنے والا لعنت ہو اس پر، ماں کا نکاح نہیں ٹوٹا. وہ بیچاری کیوں پریشان اور باپ اس کو کیوں نکالے. بات واضح ہو گئی. واضح. چلیے اس میں کوئی ایک کمی سوال رہ اور- گئی تو آپ جی